لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 32 اور 33 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، قالت، ملکہ بلقیس نے کہا، اے میری کابینہ کے لوگو، افتونی فی امری، مجھے میرے اس معاملے میں کوئی اچھا سا مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی مسئلہ کے بارے میں حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کروں گی حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم سب موجود ہو۔ آگے سے وہ کہنے لگے، نحن اولو قوہ، کہ ہم تو بڑی قوت رکھنے والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شدید، اور ڈٹ کر لڑنے والے ہیں، وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، اب معاملہ آپ پر ہے، فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، آپ دیکھیں جو بھی آپ ہمیں حکم دیں گی ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا قصہ چلا آ رہا ہے۔ یہاں تک بات آ پہنچی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس کو خط لکھا تھا، اور اس خط کا جو عنوان تھا، جو مضمون تھا، وہ بڑا ہی مختصر اور جامع مضمون تھا، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف اتنی بات ذکر کی تھی کہ میری سرکشی نہ کرو، میرے خلاف بغاوت نہ کرو، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور میرے فرما بردار بن کر سارے کے سارے میرے پاس آ جاؤ۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ خط ملکہ بلقیس کو پہنچا اور انہوں نے وہ خط پڑھا، تو اس خط کو لے کر وہ اپنے کابینہ کے پاس تشریف لے گئیں، اور وہاں جا کر انہوں نے ان سے مشورہ مانگا کہ یہ سلیمان کی طرف سے خط آیا ہے، اور اس خط کے اندر انہوں نے یہ مضمون ذکر کیا ہے، اب تم سارے موجود ہو، میرے اس معاملے میں تم مجھے مشورہ دو کہ کیا ہمیں فرما بردار بن کے ان کے پاس چلے جانا چاہیے، ہمیں مسلمان ہو جانا چاہیے، کہ یا کہ ہم ان سے مقابلہ کریں، کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پر آگے سے کابینہ والوں نے مشورہ دیا، اولو قوتن، کہ ہم تو بڑے طاقتور لوگ ہیں اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، جنگجو قسم کے لوگ ہیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں مسلمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے مد مقابل ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور آگے سے یہ بھی کہہ دیا کہ چونکہ وہ بادشاہ تھی ملکہ بلقیس اور یہ سارے اس کے محتاط تھے، وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ لڑائی کرنی چاہیے، جنگ کرنی چاہیے، باقی معاملہ آپ خود دیکھ لیں، آپ جو بھی کہیں گی ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قالت، ملکہ بلقیس بڑی سمجھدار تھی، کہنے لگی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، کہ بادشاہ جب اپنے لشکر کے ساتھ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس بستی کو خراب کر ڈالتے ہیں۔ ملکہ بلقیس کی نظر تھی کہ پیچھے جتنی بھی جنگیں ہو چکی ہیں اور بادشاہ لوگ جب بھی کسی بستی میں جاتے ہیں، کسی ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ اس ملک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ تو اس نے اپنوں کو یہ کہا کہ اگر ہم بھی ان کے ساتھ جنگ کریں گے تو پھر خود بھی اس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ کہ ہماری بستی برباد ہو جائے گی، ہمارے یہ کھیت، ہماری یہ چیزیں، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو کہنے لگی وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو کیا بنا دیتے ہیں؟ ذلیل بنا دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کے بادشاہ تھے، یہ بھی جانتے تھے جب وہ اپنا لشکر لے کے آتے تو ظاہری سی بات ہے یہاں جو عزت دار لوگ تھے وہ ان کو اپنا قیدی بنا لیتے۔ اب ایک عزت کی زندگی گزارنے والا جب قید خانے میں آ جائے گا تو وہ ذلیل بن جائے گا۔ تو فرمایا کہ یا تو ہماری بستی کو بھی وہ برباد کر دیں گے اور ہمارے جو عزت دار لوگ ہیں
انہیں قیدی بنا کر یا قتل کر کے یا انہیں جلا وطن کر کے انہیں کیا کر دیا جائے گا؟ ذلیل بنا کے رکھ دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لوگ بھی کریں گے۔ اب ملکہ بلقیس نے کیا مشورہ دیا؟ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میرا مشورہ یہ ہے کہ میں سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں۔ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر میں دیکھوں گی کہ میرا ایلچی، میرا قاصد اس تحفے کے بدلے میں کیا جواب لے کر آتا ہے۔ میں کوئی تحفہ بھیجتی ہوں اور اس تحفے کے جواب میں حضرت سلیمان کیا کرتے ہیں، پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفہ بھیجا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ سونے سے لدے ہوئے اونٹ اور بڑے ہیرے جواہرات اور بہت سارا ساز و سامان حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ بھیجا گیا۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ تحفہ پہنچا تو آگے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، جب ان کا ایلچی قاصد حضرت سلیمان کے پاس پہنچا، قال، تو انہوں نے فرمایا، أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، کیا تم مال کے ذریعے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، اللہ نے مجھے جو عطا کیا ہے وہ تمہارے اس تحفے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم ہی وہ لوگ ہو جو تحفوں پر خوش ہوتے ہو، میں ان تحفوں پر خوش ہونے والا نہیں ہوں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مرعوب ہو جائیں گے، جب اتنا سارا مال و دولت دیکھیں گے تو وہ مان جائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، تم اپنی زندگی گزارو، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا، فرمایا ارجع الیہم، یہ سارا مال واپس لے کے ان کے پاس چلے جاؤ۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان نے 2 گنا نہیں 3-4 گنا بڑھا کر اور بھی 7 مال بھیج دیا کہ جاؤ یہ بھی میری طرف سے ان کو دے دینا، مجھے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کا نبی بنا کے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، میں نے جو پیغام تمہیں خط میں لکھا تھا وہی میرا اب بھی پیغام ہے کہ مسلمان بن جاؤ، وگرنہ پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، میں اپنا لشکر لے کے آؤں گا، اور جب میرا لشکر آئے گا تو میں تمہیں دنیا آخرت میں ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ چنانچہ فرمایا ارجع الیہم، اے قاصد تم ان کے پاس لوٹ کے جاؤ، فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ، ہم ایک ایسا لشکر لے کے آنے والے ہیں، لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وَلْنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا، اور اس لشکر کے ذریعے ہم تمہیں وہاں سے نکال دیں گے اذلتاً، ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور اس وقت تمہارے سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ قال یا ایھا الملأ، جب وہ قاصد چلا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی جو کابینہ تھی ان سے مشورہ کیا۔ جب وہ قاصد وہاں پہنچا اور وہاں جا کر اس نے ملکہ بلقیس کو کہا کہ حضرت سلیمان کا تو یہ جواب ہے، وہ مال و دولت پر راضی ہونے والے نہیں ہیں، وہ آپ کا اسلام چاہتے ہیں، فرما برداری چاہتے ہیں۔ تو ملکہ بلقیس کو پتہ چل گیا کہ جب یہ مال و دولت پر راضی نہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی دنیا کی لالچ رکھنے والا انسان نہیں، بلکہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ فوراً ملکہ بلقیس نے اسلام قبول کیا اور اپنے لوگوں کو کہا کہ چلتے ہیں سلیمان کی طرف اور سلیمان کے پاس جا کر ہم اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی، ایکم یاتینی بعرشھا، کہ تم میں سے کون ہے کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ مسلمان بن کر میرے پاس آ جائے۔ حضرت سلیمان کا مقصد یہ تھا کہ جب ملکہ بلقیس میرے پاس پہنچے گی اور وہ دیکھے گی کہ اتنا بڑا تخت اور اتنا بڑا میرا جو عرش ہے وہ حضرت سلیمان کے پاس اچانک کیسے پہنچ گیا، تو اس معجزے کو دیکھ کر اس کے دل میں میری محبت اور زیادہ بڑھے گی، اللہ کے پیغام کی، اللہ کے نبی کی محبت اور زیادہ مضبوط ہوگی اور وہ جلدی سے جلدی ایمان قبول کرے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ پیشکش رکھی اپنے لوگوں کے سامنے کہ کون ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کے آئے گا اس سے پہلے کہ ملکہ بلقیس یہاں تک پہنچے۔ آگے پھر کیا ہوا انشاءاللہ پھر اگلے واقعے کو کل کر لیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔